اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اعمال زندگی میں آپ کا خوش آمدید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیر اور عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ چلیے شروع کرتی ہوں میں آج کا ویڈیو۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کچھ غلطیاں گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ گناہ ہر ایک شخص کو جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ کر ہی بیٹھتا ہے۔ کیسے ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں، اور وہ نماز جو صلاۃ التوبہ کہلاتی ہے، اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو اس لیے اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک کے آپ ضرور دیکھیں، کیونکہ صلاۃ التوبہ کی نماز کے ساتھ ساتھ اور بھی میں ایسی بہت سی جانکاریاں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گی جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ انسان کبھی درست نہیں ہوا ہے، چاہے وہ کتنا ہی صحیح اور درست کسی کام کو کیوں نہ کر لے۔ گھٹیائی کرنا اس کی فطرت نہیں ہے، لیکن جب وہ گھٹیائی کرتا ہے تو وہ گناہوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ گناہ ہر ایک شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ کر ہی بیٹھتا ہے۔ تو پھر انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، لیکن فقط فکر مند ہونا ہی کافی نہیں ہے، ان گناہوں کی معافی طلب کرنا بھی بے حد لازمی ہے۔ ہر ایک روز وہ جیتا ہے اور ہر ایک زندگی وہ روز جو اس نے جی ہے گناہوں سے معافی کی دعا کرتے ہوئے گزارنا چاہیے، یعنی زندگی جیتے جیتے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی دعا کرتے رہنا روزمرہ کا معمول بنا لینا چاہیے۔ کبیرہ گناہوں کی معافی اور باقی تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں سے توبہ کی معافی دونوں ہی حاصل کرنا اہم ہے۔ ہر ایک گناہ جو انسان نے کیا ہے اس کی پکڑ ہوگی یوم الآخرہ پر۔ تو آپ نے چاہیے کہ صغیرہ ہوں یا پھر کبیرہ، ہر ایک گناہ جو بھی آپ نے جان کے یا پھر انجانے میں کیے ہیں اس کی معافی حاصل کر لینا آپ کے اوپر لازمی ہے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور اگر کسی شخص سے زنا جیسے گناہ جو گناہ کبیرہ ہیں ہوا ہے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور زنا سے معافی کی دعا کرنی چاہیے۔ صغیرہ گناہ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو ہم ہماری عبادت کی برکات کے ذریعے معاف کروا لیتے ہیں۔ کبیرہ گناہ وہ گناہ بڑے گناہ ہوتے ہیں، ایسے گناہ جب معاف نہیں ہوتے جب تک کہ ہم خوب دل سے ندامت ظاہر نہ کریں اور اپنے سچے دل سے انہیں نہ کرنے کی توبہ نہ کر لیں، ساتھ ساتھ ایسے کبیرہ گناہوں کو تاعمر نہ کرنے کا عہد کریں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایسے 75 گناہ کبیرہ کے بارے میں جن کے بارے میں شاید آپ کو علم ہو اور شاید نہ بھی ہو۔ پہلا، اللہ کے ساتھ کسی کو شمار کرنا یعنی شرک کرنا۔ دوسرا، کسی کا قتل کر دینا۔ تیسرا، جادو ٹونا کرنا۔ چوتھا، نماز ترک کرنا۔ پانچواں، کبھی زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ چھٹا، مسلمان کو تکلیف یا گالی دینا۔ ساتواں، رمضان کے روزے بلا جائز وجوہات کے چھوڑنا۔ آٹھواں، حج کرنے کی حیثیت ہونے کے باوجود حج پر نہ جانا۔ نواں، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ 10، اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا اور صلہ رحمی سے پرہیز کرنا۔ 11، زنا خوری۔ 12، لوٹ اہل سلام کی قوم کے عمل کرنا۔ 13، سود لینا اور دینا یعنی بیاج کا لین دین کرنا۔ 14، کسی یتیم کا مال ہڑپ کر جانا یا کھانا۔ 15، اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔ 16، میدان جنگ سے غائب یا فرار ہو جانا۔ 17، حاکم وقت کا رعایا کو دھوکہ دینا اور ان پر ظلم کرنا۔ 18، غرور کرنا اور بڑی بڑی ڈینگیں مارنا یعنی پھینکنا۔ کسی کی جھوٹی گواہی دینا۔ شراب خوری، جوا کھیلنا، پاک دامن خواتین پر تہمت اور الزام لگانا، مال غنیمت میں خیانت کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، مردوں کا سونا یا ریشم پہننا۔ 27، غلام کا بھاگ جانا۔ 28، جھوٹی قسم کھانا۔ 29، ظلم اور زیادتی کرنا۔ 30، ہفتہ وصولی یعنی گنڈے جو ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ۔ 31، حرام کھانا۔ 32، نسب کا تانا دینا۔ 33، میت پر نوحہ کرنا۔ 34، زمین کے نشانات مٹانا۔
35 خودکشی کرنا، خود ہی مر جانا۔ 36 اکثر عام طور پر باتوں میں جھوٹ بولنا۔ 37 اللہ کے قانون سے ہٹ کر فیصلہ کرنا۔ 38 فیصلہ کرنے پر رشوت لینا۔ 39 جن سے مخالف کی مصاحبت اختیار کرنا۔ 40 دیوسی اختیار کرنا، یعنی اپنے گھر والوں میں اخلاقی برائی یعنی زنا کو برداشت کرنا۔ 41 حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا دونوں۔ 42 پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنا۔ 43 جانوروں کے منہ پر داغ لگانا۔ 44 اللہ کی تعبیروں سے بے خوف ہونا۔ 45 اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ 46 مسلمانوں کو کافر کہنا۔ 47 خیانت کرنا۔ 48 احسان جتانا یا دکھانا۔ 49 تقدیر کو جھٹلانا۔ 50 لوگوں کی پوشیدہ باتوں کی ٹوہ لگانا، ان کے چھپے ہوئے راز کو جاننے کی کوشش کرنا۔ 51 چغلی کرنا۔ 52 بلا وجہ لالت کرنا۔ 53 دھوکے بازی اور وعدہ خلافی۔ 54 نجومی اور کہاں کی تصدیق کرنا۔ 55 شوہر کی نافرمانی کرنا۔ 56 بلا ضرورت تصویر بنانا۔ 57 مصیبت کے وقت تماچے مارنا، نوحہ کرنا، خود کے کپڑے پھاڑنا، سر کے بالوں کو منڈوا دینا، بالوں کو نوچنا، ہلاکت اور تباہی کی بد دعائیں دینا۔ 58 دنیا کے حصول کے لیے علم حاصل کرنا اور علم کو چھپانا۔ 59 ظلم اور سرکشی کرنا۔ 60 کمزور غلام، لونڈی، بیوی یا جانور پر ظلم کرنا۔ 61 پڑوسی کو تکلیف دینا۔ 62 تکبر کرنا اور مردوں کا اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا۔ 63 سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا۔ 64 غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ 65 جان بوجھ کر حقیقی نسب کا اظہار کرنا۔ 66 جھگڑالو پنے کا مظاہرہ کرنا۔ 67 اضافی پانی روک لینا۔ 68 تول میں کم چڑھانا یا پھر کم ناپنا۔ 69 خنزیر کا گوشت کھانا۔ 70 جمعہ اور فرض نمازوں کو ترک کر دینا۔ 71 بجماعت کی بجائے تنہا نماز پڑھنا۔ 72 دھوکہ اور فریب کرنا۔ 73 صحابہ کرام میں سے کسی کو گالی دینا۔ 74 غلط فیصلہ کرنے والا قاضی۔ 75 جھگڑے کے دوران گالیاں دینا۔ چلیے اب صغیرہ اور کبیرہ دونوں طرح کے گناہوں سے معافی کیسے مانگنی ہے یہ جانتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ کی نماز کا طریقہ جانتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ شریعت میں کہیں بتایا نہیں گیا ہے اور یہ نماز حقیقتاً توبہ نہیں ہے۔ ایسی کوئی گناہ کی معافی کی نماز خاص کی ہدایت نہیں دی گئی ہے۔ ہاں اگر مومن چاہے تو گناہ کی معافی کے لیے نماز پڑھ سکتا ہے جسے ہم صلاۃ التوبہ کہتے ہیں۔ جیسے دوسری نمازیں مکروہ وقت میں نہیں ہوتی ہیں ویسے ہی صلاۃ التوبہ کو مکروہ وقت میں نہیں پڑھا جاتا ہے۔ مکروہ وقت کے علاوہ اسے آپ کبھی بھی صلاۃ التوبہ کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس نماز کو ادا کرنے سے پہلے خصوصی طور پر گناہ سے معافی کے لیے آپ نیت کر لیجئے۔ اس کے بعد نماز توبہ کی نیت اس طرح کرنی ہے۔ نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے واسطے، اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اپنا تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے، اللہ اکبر، اور ہاتھ باندھ لیجئے۔ پھر جیسے 2 رکعت نماز آپ ادا کرتے ہیں ویسے ہی پڑھیے، چاہے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت، جیسے اول رکعت میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ ناس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا کر خوب دل سے اللہ سے معافی مانگنے کی دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، جو بھی گناہ چاہے وہ صغیرہ ہوں یا پھر کبیرہ، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 شرائط کا خاص خیال رکھیے گا۔ پہلا، اپنے گناہوں پر ندامت، شرمندگی اور غصے کا اظہار کریں کہ آخر میں نے ایسا گناہ کیوں کیا۔ دوسرا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد اور اس کا پختہ ارادہ کیجیے۔ تیسرا، یہ ارادہ صرف اور صرف اللہ ہی کے در سے ہو، دنیا کے در سے قطعی نہ ہو۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی: اول علامت جھوٹ سے، غیبت سے، فضول چیزوں سے، چغلی سے، یہ جو بھی گناہ ہے اس گناہ سے وہ رک گیا ہو، اللہ کے ذکر میں زبان بول رہی ہو، تنہائی میں ذکر کرنے والا ہو،
قرآن پڑھنے والے ہوں، انسان جس کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ دوسری علامت، اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے عداوت یعنی دشمنی نہ رکھتا ہو یا حسد نہیں رکھ رہا ہو، کسی مسلمان کے لیے نفرت اور بغض نہ ہو۔ اگر یہ کیفیت حاصل ہے تو سمجھو کہ اس کی توبہ قبول ہوئی۔ تیسری علامت یہ ہے کہ برے دوستوں کو چھوڑ دے، بری صحبت کو ترک کر دے، بری مجلس کو ترک کر دے۔ وہ صحبتیں جو گناہوں کی جانب سے جاتی ہیں ان سے پیچھا چھڑا لے، وہ گناہوں کی صحبت جو نافرمانیوں کی طرف لے جاتی ہے انہیں چھوڑ دے۔ چوتھی علامت، موت کی تیاری کر رہا ہو، جو گناہ ہوئے اس پر استغفار کر رہا ہو اور اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں تھکا رہا ہو۔ غور کیجئے کہ صرف صلاۃ التوبہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ اس توبہ کرنے پر آپ ثابت رہیے اور نیت کریے کہ گناہوں کی توبہ کے لیے ہی آپ نے صلاۃ التوبہ ادا کی ہے۔ خواتین صلاۃ التوبہ کی نماز کو حیض میں قطعی نہ پڑھیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کو صلاۃ التوبہ کا طریقہ، نیت اور نماز کو کیسے ادا کرنا ہے یہ بتا دیا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ لوگ پلیز اس کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی توبہ کی راہ پہ آ جائے اور اس نماز کو ادا کرے جس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ تو دوستوں، ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز ضرور لائک کریے گا اور میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریے تاکہ ایسے ہی آنے والی اچھی ویڈیوز جس میں دینی باتیں ہوں وہ آپ کو مل سکیں، اور بیل آئیکن پہ ضرور پریس کیجیے گا تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے یہاں خصوص طور پر دعا کا بھی انتظام ہوتا ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ دعا میں شامل ہونے کے لیے آپ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور بھیج دیں، یا اگر آپ کی کوئی پریشانی ہو تو اس کو بھی کمنٹ باکس میں اپنے نام کے ساتھ بھیج دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ تب تک کے لیے چلتی ہوں، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، آپ سب اپنا خیال رکھیں۔